بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ میں الحمدللہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی ظلم ہو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں، جس پہ ظلم ہو مظلوم اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اس کے لیے میں کچھ کر نہیں سکتا اور کہتا رہتا ہوں، جو کر سکتے ہیں ان کو کہتا رہتا ہوں اور مطالبہ کرتا رہتا ہوں، اپنی آواز ان مظلوموں کی آواز کے ساتھ ملاتا رہتا ہوں۔ جب سے لبیک کے کارکن پکڑے ہوئے ہیں، سارے ہی میرے دل کے بہت قریب ہیں، پی ٹی آئی کے ہوں، لبیک کے ہوں، کسی سیاسی دینی تنظیم کے کارکن جو ناحق پکڑے ہوئے ہیں، فقیر کا دل ان کے ساتھ۔ باتیں بھی سنتا رہتا ہوں، کبھی کوئی کچھ کہتا، کبھی کوئی کچھ کہتا، لیکن اللہ کا شکر الحمدللہ کہ اکثریت جو ہے غیر جانبدار اکثریت وہ دعائیں دیتی ہے کہ اچھا ہے، آپ کم از کم حق کا آواز تو اٹھا رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ تو اپنا سارا سرمایہ یہی ہے، اس سے جو نفع حاصل ہو رہا ہے وہ یہی ہے، نفع دعائیں مل رہی ہیں۔ بس اللہ کرے یہ دعائیں ہماری آخرت میں کام آ جائیں۔ مطالبہ کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں، لبیک کی جو لیڈرشپ بار ہے، اپنے کارکنوں کو کچھ نہ کچھ لائحہ عمل دو، کچھ بتاؤ کیا کرنا ہے، کچھ ان کے حوصلے بلند ہوں، کچھ جو بیچارے گرفتار ہیں، جن کے گھروں میں پریشانی ہے، جن کے گھروں میں مایوسی ہے، جن کے بچے بیچارے بے آسرا ہیں، ان کے لیے کچھ کرو۔ کرتا رہتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے کوئی نہ کوئی میسج لبیک والوں کا آتا ہے کہ جی ہم کر رہے ہیں، ہم کیسوں کا بھی کر رہے ہیں، تو الحمدللہ میں خوش ہوتا ہوں کہ چلیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور کبھی کبھی کارکنوں کے فون آتے ہیں جو مایوسی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا، تو پھر مجھے سن کے افسوس ہوتا ہے۔ آج تحریک لبیک والوں نے ایک مطالبات کی لسٹ جاری کی ہے، میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، آپ سن لیں، آپ تک بھی اور ان تک بھی جن سے مطالبات کیے ہیں، تاکہ اگر اللہ کرے ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ ان مطالبات پہ کان دھریں تو کوئی بہتری کی صورت نکل آئے۔ ہماری خواہش تو ہر صورت یہ ہے، پاکستان پھلے پھولے، آگے بڑھے اور بہتری آئے، روز بروز بہتری آئے، یہ کامیابیوں کی طرف جائے، اور یہ جو اس وقت حالات ہیں، اللہ کرے ان سے یہ نکل جائے کسی طرح کامیابی کے ساتھ۔ تحریک لبیک کے پیج پہ انہوں نے جو مطالبات کی لسٹ ڈالی ہے، اس میں انہوں نے کہا، سیاسی انتقام پر مبنی تمام کارروائیوں کو فی الفور روکا جائے، مخالف جماعتوں کے کارکنوں پر تشدد، ان کے گھروں پر چھاپوں اور چادر اور چار دیواری کے تقدس کی پامالی کے سلسلے کو روکا جائے، تمام سیاسی قیدیوں بشمول غیر اعلانیہ جبری تحویل میں رکھے گئے سیاسی قیدیوں، خصوصاً حافظ سعد حسین رضوی اور حافظ انس حسین رضوی کو بغیر کسی شرط کے جلد از جلد رہا کیا جائے، حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے خلاف امتیازی پالیسیوں کو ختم کیا جائے، بالخصوص ملک کی سب سے بڑی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان سے غیر آئینی پابندی ہٹائی جائے، تمام سیاسی و مذہبی قیادت کی باہمی رضامندی کے ساتھ اور پوری پاکستانی قوم کے اتفاق رائے سے دہشت گردی اور معاشی بدحالی کے خاتمے کے لیے حکمت عملی مرتب کی جائے، ملک کے وسیع تر مفاد میں فری اینڈ فیئر عام انتخابات کے لیے روڈ میپ کا اعلان کیا جائے، تمام سیاسی جماعتوں کو برابر مواقع فراہم کیے جائیں، مخصوص سیاسی جماعتوں کے لیے غیر اعلانیہ میڈیا بلیک آؤٹ کا خاتمہ کیا جائے۔
یہ آج انہوں نے مطالبات کی لسٹ ڈالی ہے، اور اس میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اب اپنے اعلامیے میں مطالبات میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان میں جس نے بھی سیاست کرنی ہے، سیاست کا سب سے بہترین اصول یہی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں، مذاکرات کی میز پہ بیٹھیں، معاملات طے کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے، اتحاد اتفاق کے ساتھ۔ جب ہر جماعت دوسرے پہ کفر کا فتویٰ لگائے یا سیاسی طور پہ کہے کہ ہمارا کوئی تعلق ہم کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملائیں گے، تو پھر آگے بڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ دشمنیاں زیادہ نہ بنائیں، دوستیاں زیادہ بنائیں۔ میں سب کارکنوں، تمام جماعتوں کے کارکنوں سے کہہ رہا ہوں، ہم الحمدللہ اپنے تحریک ختم نبوت میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی، ان کے خلاف تحریک چلاتے رہے۔ پھر 77 میں تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کے خلاف، وہ حکومت کے خلاف ہی چلتی رہی۔ پیپل پارٹی ہماری مد مقابل تھی، لیکن کئی مواقع ایسے آئے کہ پیپل پارٹی کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑا۔ پیپل پارٹی کے ساتھ جب موقع آیا، کبھی کوئی ناموس رسالت کے مسئلے پہ یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، ان دنوں مسئلہ کھڑا ہوا تھا، کوئی بل آ رہی تھی حکومت، ان سے بات کی۔ اس وقت متحدہ مجلس عمل کی جماعتیں تھیں، ہم بھی ان میں شامل تھے، تو انہوں نے واپس لے لیا اس کو۔ تو ایسے معاملات اگر افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائیں، بات چیت کے ذریعے حل ہو جائیں، ملک میں کوئی بد امنی کی صورت نہ بنے، لا اینڈ آرڈر کی صورت خراب نہ ہو، ملک چلتا رہے خیر و عافیت کے ساتھ، تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی اپنا آئینی حق استعمال کر کے پرامن احتجاج کر رہا ہے، تو اس کو گرفتار کرنا، مار پیٹ کرنا، گولی چلانا یا پکڑ تکڑ کر کے جیلوں میں بند کر دینا، یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یہ سیاسی اخلاقیات بھی نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ دن حکومتیں چلتی نہیں ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ ساری جماعتوں سے حل ہو جائیں، اور جتنے کارکن اس وقت ناحق جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں، ان سب کو رمضان سے پہلے رہا کر دیا جائے، تاکہ ان کے گھروں والے جو ہیں وہ بھی مطمئن ہوں، ان کے بچے بھی آپ کو دعا دیں۔ اللہ پاک پاکستان کی، حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔